صفحہ نمبر 155 رومانوی تحریک۔ نمبر 1 پس منظر، 2 رومانیت کا مفہوم، 3 ادبیات میں رومانیت کا استعمال، 4 اردو میں رومانوی تحریک، 5 رومانی افسانہ، 6 رومانی شاعری، 7 رومانی تنقید اور مجموعی جائزہ۔ پس منظر، رومانوی تحریک کو عام طور پر سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا رد عمل قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ سر سید احمد خان کی تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی، کیونکہ یہ دور تہذیب الاخلاق کا دور تھا اور تہذیب الاخلاق کی نثر عقلیت، منطقیت، استدلالیت اور معنویت سے بوجھل تھی۔ مزید برآں تہذیب اخلاق کا ادبی، مذہبی، اخلاقی، تہذیبی اور تمدنی اقدار سے گراں بار قاں۔ اس جذبے اور احساس کے خلاف رومانوی نوعیت کا دور کا رد عمل شروع، اور جذبے اور تخیل کی وہ رو جسے علی گڑھ تحریک نے روکنے کی کوشش بھی کی، ابھرے بغیر نہ رہ سکی۔ لیکن اس سے پہلے کہ رومانویت یا رومانوی تحریک کے بارے میں بحث کریں، ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ رومانیت سے کیا مراد ہے۔ رومانیت کا مفہوم۔ رومانیت گمراہ کن لفظ ہے۔ رومانیت پہچاننا بڑا مشکل ہے، لیکن چیزوں کی پہچان ہم ان کے الٹ الفاظ سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پہلے کلاسیکیت کو جاننا چاہیے۔ صفحہ نمبر 156۔ کلاسیکیت کیا ہے؟ یہ لفظ کلاس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہجوم کے ہیں۔ ادب میں کلاسیکیت سے مراد اس ٹھوس اصول کا نام ہے جو قدماء کے ہاں صنعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ معاشروں میں بھی کلاسیکیت ہوتی ہے اور ادب میں بھی کلاسیکیت ہوتی ہے۔ بزرگ کچھ اصول کا تعین کرتے ہیں کہ ان اصولوں کے اندر زندگی گزارنا چاہیے۔ جب وہ اصول طے کیا جائے تو کلاسیکیت پیدا ہوتی ہے۔ ادب میں بھی کچھ اصول رکھتے ہیں کہ جی اس اصولوں کے تحت ادب کو تخلیق کرنا چاہیے۔ یہ اصول کسی بڑے فن پارس سے لیا جاتا ہے اور اس طرح کلاسیکیت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ان اصولوں اور ضوابط کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اس میں فکر کی آزادی کی رکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی جذبات کی آزادی کے لیے، اپنی انفرادیت کے لیے جو بغاوت پیدا ہوتی ہے وہ رومانیت ہے۔ کلاسیکیت کا رد عمل رومانیت ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا بغاوتی کردار شیطان ہے، اور شیطان پہلا رومانوی کردار ہے۔ اپنی جذبات کی آزادی چاہتے تھے اور اس لیے موجودہ نظام سے فرار ہونا چاہتے تاکہ میرا انفرادیت جنم نہ ہو جائے۔ کلاسیکیت کے معنی جس طرح ہجوم کے ہیں، اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں وہ ہجوم کے درمیان کرنا ہے۔ کلاسیکیت میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 عظیم موضوع، 2 عظیم اسلوب اور عظیم شخصیت۔ عظیم موضوع اور عظیم اسلوب کے تحت جو آفاقی قدروں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، رومانیت والے اس آفاقی قدروں کی سنجیدگی کو پسند نہیں کرتے اور وہ تحصیل سے کام لیتے۔ رومانیت پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ اتنا دل خوش کن ہے، تشریح کے لحاظ سے اتنا سہل نہیں۔ لغات اور فرہنگ اصطلاحات کے انسائکلوپیڈیا اور تنقید کی کتابیں اس سلسلے میں الگ الگ کہانی سنا رہی ہیں۔ کسی نے کہا سماجی پابندیوں کے خلاف بغاوت اور عوام کی بیداری کی آواز کو رومانیت کہا ہے، تو کسی کے نزدیک محبت، عشق اور آزادی ہی رومانیت کے ہم معنی قرار پاتی ہیں۔ بعض نے جدید دور کی افراتفری، نفسہ نفسی دور کی بے چینی، اضطراب اور فرسودہ نظام کو ٹھکرا کر ان سنہرے حوالوں کے جزیروں میں کھو جانے کو رومانیت کا نام دیا ہے۔ صفحہ نمبر 157۔ اس لیے رومانیت کے متعلق کوئی معین بات کہنا چاہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ رومانیت کے معنی رومانیت ہیں۔ بہرحال سید عبداللہ رومانیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رومانیت کا ایک ڈھیلا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اسلوب یا انداز احساس کا اظہار کرتی ہے جس میں فکر کے مقابلے میں تخیل کی گرفت مضبوط ہو، رسم و روایت کی تقلید سے آزادی، خیالات کو سیلاب کی طرح جدرن کا رخ ہو، آزادی سے بہنے دیا جائے۔ ڈاکٹر محمد حسن رومانیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رومانیت کا لفظ رومانیت سے نکلا ہے اور رومانس زبانوں میں اس کا اطلاق اس قسم کی نثری منظوم کہانیوں پر ہوتا ہے جن میں انتہائی آراستہ و پر شکو منظر کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی داستانیں سنائی جاتی تھیں جو عام طور پر دور وسطی کے جنگجو اور خطر پسند نوجوانوں کی مہمات سے متعلق ہوتی تھی۔ بہرحال اگر رومانوی نقادوں کی آرا کو یکجا کر کے کسی ٹھوس چیز تک رسائی ممکن ہوئی تو وہ رومانیت ان 4 چیزوں سے مشتق نظر آتی ہے: آزادی، انقلاب، عورت اور ماضی پرستی۔ اس کے علاوہ
اس لفظ سے 3 خاص مفاہیم وابستہ ہو گئے ہیں۔ نمبر 1، عشق و محبت سے متعلق تمام چیزوں کو رومانی کہا جائے گا۔ 2، زبان کی بناوٹ، سجاوٹ، آراستگی اور محقانی تفصیل پسندی کو رومانی کہا جانے لگا۔ 3، ازمنۂ وسطی کی تمام چیزوں سے لگاؤ، قدامت پرستی اور بازی پرستی کو رومانی لقب دیا گیا۔ مختصر یہ کہ رومانی ادیب اپنے جذبے اور وجدان کو ہر دوسری چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ اسلوب اور خیالات دونوں میں اس کی روش تقلید کے مقابلے میں آزادی اور روایت کی پیروی سے بغاوت اور جدت کا ملان رکھتی ہے۔ رومانی ادیب حال سے زیادہ ماضی یا مستقبل میں دلچسپی رکھتا ہے، حقائق کے واقعی سے زیادہ خوش آئندہ تخیلات اور خوابوں، عجائبات اور طلسمات سے بھری ہوئی فضاؤں کی مصوری کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 158۔ ادبیات میں رومانیت کا استعمال۔ ادبیات کے سلسلے میں یہ لفظ سب سے پہلے 1781 میں وارٹن اور برڈ نے استعمال کیا۔ اس کے بعد 1802 گوئٹے اور شیلر نے ادبیات کے سلسلے میں رومانیت کا اطلاق کرنا شروع کیا، لیکن بطور اصطلاح اسے مادام ڈی اسٹائل اور شیگل نے رائج کیا۔ یورپ میں رومانیت کا سب سے بڑا علم بردار روسو کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے روسو نے فرد کی آزادی پر زور دیا۔ چنانچہ روسو کی اس بات کو رومانیت کا مطلع کہا جاتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو وہ پابائے زنجیر ہے۔ اردو میں رومانی تحریک۔ اردو میں رومانیت کی ابتدا اگرچہ 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہو چکی تھی، تاہم اسے فروغ 20ویں صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد حاصل ہوا۔ اردو میں اس کا آغاز سر سید تحریک کے رد عمل کے طور پر ہوا۔ اردو ادب کی رومانیت کی کلاسیکیت کے رد عمل نہیں تھی۔ یہاں رومانوی تحریک علی گڑھ تحریک کے رد عمل میں پیدا ہوئی۔ سر سید نے عقلیت، مادیت اور حقائق نگاری پر بہت زور دیا اور فرد کی زندگی کے جذباتی اور رومانی پہلوؤں کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ظاہر پر توجہ دی اور انسان کے اندر سے اجتناب کیا۔ کچھ عرصہ تک یہ سکہ چلتا رہا، لیکن بالآخر سر سید کی عقلی اور مقصدی ادب کے خلاف رومانوی نوعیت ادیبوں نے شدید احتجاج کیا اور اس طرح شعر و ادب کی دنیا میں نئی راہوں کی نشاندہی کی۔ اور اس وقت کے حالات اور مغربی علوم کی آمد نے اس تحریک کو آگے بڑھنے میں مزید مدد دی۔ سر سید تحریک کی عقلیت اور مادیت کے خلاف رد عمل میں رد عمل میں سرفرست محمد حسین آزاد، میر ناصر علی دہلوی اور عبدالحلیم شرر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی اسالیب کو فروغ دینے کی کوشش کی جن میں ادیب کا تخیل جذبے کی جوئے تیز کے ساتھ چلتا رہے اور بہت سے اچھے رسالے، مثلاً میر ناصر علی دہلوی نے فسانہ ایام، صدائے عام جیسے رسالے نکالے جو بہت مقبول ہوئے۔ عہد سر سید میں شدید جذباتی رویے اور رومانی طرز احساس کی ایک اور مثال عبدالحلیم شرر ہیں۔ صفحہ نمبر 159۔ رسالہ مخزن۔ شیخ عبدالقادر نے 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ یعنی 1901 میں لاہور سے ماہنامہ مخزن جاری کیا، جسے اردو کی عملی اور ادبی رسائل میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس رسالے میں آنے والی تحریکوں کی راہیں بھی ہموار ہوئیں۔ اس رسالے میں اپنے دور کے تمام رومانیت پسندوں نے لکھا اور اس رسالے نے بہت ادیبوں کو اردو دان طبقے سے روشناس کرایا۔ رومانی افسانہ۔ اردو ادب میں افسانے میں زیادہ تر دو رجحانات غالب رہے، ایک رومانی رجحان اور دوسرا ترقی پسند رجحان۔ ترقی پسند یا حقیقت پسند رجحان کی طرح رومانی رجحان بھی ایک مضبوط رجحان ہے۔ رومانوی افسانہ چاہے کیسا بھی ہو، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اردو میں افسانے کی ابتدا رومانیت پسندوں کے ہاتھوں ہوئی۔ آئیے چند اہم افسانہ نگاروں کے کام کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، سجاد حیدر یلدرم۔ رومانی افسانہ نگاروں میں سب سے اہم نام سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ رومانیت یلدرم کی شخصیت بھی ہے اور ان کا اسلوب فن بھی۔ ابتدائی شباب میں ہی رومانی قسم کی بغاوت ان کے ذہن میں پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے افسانے تخیل اور جذبے کی فراوانی کے لحاظ سے رومانوی ہیں۔ یلدرم کے مضامین نے اردو ادب میں رومانوی تحریک کا ایک باقاعدہ اسلوب کی طرح آغاز کیا۔ خارستان و گلستان، حضرت دل کی سوانح عمری، اگر میں صحرا نشیں ہوتا اور ازدواج محبت ان کی رومانیت کی چند مثالیں ہیں۔
ان کا موضوع عورت اور مرد کی وہ محبت تھی جو فطرت کے قوانین کے سوا کسی اور قسم کی رسوم و قیود کی پابند نہ تھی۔ اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے افسانوں میں کھلے طور پر کیا ہے۔ مثلاً خارستان و گلستان میں لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 160، عورت ایک بیل ہے جو خوش درخت کے گرد لپٹ کر اسے تازگی اور زینت بخش دیتی ہے۔ عورت میں حسن نہ ہوتا تو مرد میں جرت اور عالی حوصلگی نہ ہوتی، مرد میں عالی حوصلگی نہ ہوتی تو عورت کی خوبصورتی اور دل بری رائے کہاں جاتی۔ بقول ڈاکٹر محمد حسن یلدرم کی فکر کا بنیادی آہنگ ماورائی ہے، ان کا تخیل عرضی نہیں ہے۔ وہ جب بھی تصویر کھینچتے ہیں تو ہماری آبادیوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ ان کی آرزوئیں قرون وسطی کے محل سراؤں امیر شہزادیوں کی طرح ہیں۔ 2، نیاز فتح پوری۔ رومانوی افسانہ نگاروں میں دوسرا معتبر حوالہ نیاز فتح پوری ہے۔ ان کی رومانیت نے کئی سرچشموں سے فیض حاصل کیا۔ نیاز کی رومانیت باطن کی روشنی مشعل راہ ہے اور فکر وجدان فطرت کے پوشیدہ بیت آشکارا کرتی ہے۔ وہی شکل، وہی انداز بیاں اور تمنا پسندی وہی بات سے پیدا کرنے اور ہر چیز کو اس طرح دیکھنے کی کوشش جیسے اس کا ماورائی وجود ہے، اور وہی حسن و عشق کے بارے میں فلسفیانہ، ان سب چیزوں نے اردو فسانوں کو بڑی مدت تک متاثر رکھا ہے۔ ان کی ابتدائی تحریروں میں رومانیت کا غلبہ ہے، عرضی چیز نہیں ملتی، ماورائی چیزیں ملتی ہیں۔ کردار نگاری میں بھی ماورائی یکسانیت ملتی ہے۔ نیاز کے افسانے اس بناوٹی وجود اور غیر حقیقی زندگی کی سب سے بڑی مثالیں ہیں۔ شاعر کا انجام، شباب کی سرگزشت وغیرہ میں انہوں نے رومانیت کے اتار چڑھاؤ کو واضح کیا ہے۔ نمبر 3، مجنون گورکھپوری۔ مجنون گورکھپوری کے افسانوں میں رومانیت کی ایک سنبھلی ہوئی شکل ملتی ہے۔ مجنون گورکھپوری کے افسانوں میں رومانیت کی ایک سنبھلی ہوئی شکل ملتی ہے۔ اس میں جذبے کے وفور کے ساتھ ساتھ تشکیک کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ صفحہ نمبر 161۔ مجنون گورکھپوری کی رومانیت قنوتیت اور مایوسی کی پیداوار ہے۔ ان کے افسانوں کا بنیادی موضوع محبت ہے، لیکن ان کے ہاں محبت ایک مختصر سا لمحہ ہے اور اس کے بعد ایک مسلسل و دائمی غم۔ مجنو کے اس اسلوب کا نمائندہ افسانہ سمن پوش ہے۔ مجنو کے بیشتر افسانے حال سے ماضی کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ مجنو کے افسانے کے خاتمے پر جب حال کی طرف لوٹتے ہیں تو ماضی کے تحیر سے حال کی حقیقت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ ماضی مجنو کی رومانی پناہ گاہ ہے۔ مجنو نے اردو کی رومانی تحریک میں سوز و گداز اور قرب مسلسل کا زاویہ پیش کیا ہے۔ عرض یہ کہ مجنو کا انداز بیاں نیاز اور خلیقی دونوں سے زیادہ سلجھا ہوا ہے۔ اس میں دشوار شاعرانہ نثر کی فراوانی نہیں۔ وہ قصے بیان کے انداز میں لکھتے ہیں، لیکن بات پہ شعر پڑھنا اور بے موقع اشعار نقل کرنا ان کے رومانوی طرز تحریک کی خصوصیت ہے۔ 4، حجاب امتیاز علی۔ رومانوی افسانہ نگاروں میں ایک اور بڑا نام حجاب امتیاز علی کا ہے۔ ان کی کہانیاں ایک خاص انداز سے واحد متکلم کے سیغہ میں لکھی گئی اور ان کے تمام کردار کم و بیش جانی و پہچانی شخصیتیں ہیں۔ حجاب نے تخیل کے طلسماتی دھندلکوں کو خد و خال کی رانائی اور جسم و روح کا امتزاج و تحرک عطا کیا اور رومانی کردار تخلیق کر کے ان کے گرد واقعات و حادثات کا تانا بانا بھی بن دیا۔ بلا شبہ ان کی رومانیت حقیقت سے بہت دور ہے۔ ان کی رومانیت میں مرکزی اہمیت محبت کو حاصل ہے اور ان کا تصور محبت لطافتوں اور عنایتوں کا حسن مرقع ہے۔ مجموعی طور پر حجاب کا رومانوی تخیل بے ساختہ اور تخلیقی ہے۔ 5، مہدی آفاری۔ رومانی افسانہ نگاروں میں مہدی آفاری کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ ان کی رومانیت نسوانی حسن کی ستائش کے مترادف ہے۔ ان کی رومانیت حواس انسانی کے ادراک کا زاویہ پیش کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 162۔ 6، سجاد انصاری۔ سجاد انصاری کی انفرادی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اردو نثر میں رومانی جملے لکھنے کی طرح ڈالی۔ رومانوی افسانہ نگاروں میں سجاد انصاری ایک اہم نام ہے۔ رومانیت ان کے ہاں شباب کی ہمانی ہے۔ ان کی رومانیت انسان کی چھٹی حس کو بیدار کرتی ہے۔ رومانوی شاعر۔ رومانوی فکر، صفحہ نمبر 162 جاری ہے۔ رومانوی فکر شاعروں پر کافی حد تک اثر انداز ہوا اور اس دور کے بہت شعراء نے اس اثر کو اپنایا۔
جن میں زیادہ شہرا آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے انقلاب اور حقیقت کی طرف گئے۔ اس دور کے رومانی طرز فکر رکھنے والے شعراء مندرجہ ذیل ہیں۔ علامہ اقبال۔ رومانی شعراء میں سب سے بڑا شاعر علامہ اقبال ہیں۔ رسالہ مخزن میں لکھنے والوں میں سرفہرست شاعر مشرق علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال کے اکثر ناقدین کا خیال ہے کہ اقبال کی شاعری میں رومانوی اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں جذبات و وجدان کی افراد اور غلبہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ان کو رومانوی شاعر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اقبال نے اپنے کلام میں جگہ جگہ جذبے اور وجدان کی بنیادی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مثلاً بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ علامہ اقبال کی رومانویت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران ہی علامہ اقبال رومانی شعراء میں متعارف ہوئے۔ نقادوں نے اقبال کے ہاں رومانوی زاویوں کی نشاندہی کی۔ وہ 3 ہیں، صفحہ نمبر 163، جن میں پہلا حسن ازل کی طلب و جستجو، ماضی کی نظموں کو اجاگر کرنا اور رومانی کرداروں کی تخلیق شامل ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اختر شیرانی۔ رومانی شعراء میں اختر شیرانی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اردو کے رومانی شعراء میں ایک اہم نام ہے۔ اختر کی شاعری میں ایک مخصوص رومانی نقطۂ نظر ملتا ہے۔ ان کے یہاں حال سے گریز اور فرار کا رجحان نمایاں ہے۔ اختر زندگی کے ٹھوس حقائق کا سامنا کرنے کی بجائے تخیلی زندگی میں پناہ لیتے ہیں۔ اختر شیرانی کی شاعری میں عورت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے اردو ادب کی تاریخ میں پہلی بار اپنی محبوباؤں کے نام لکھ کر کھلم کھلا اور بے دھڑک پرجوش جذبات محبت ادا کیے اور اپنی محبت کو اصل حیات قرار دیا۔ اختر کی بعض نظموں میں وطن پرستی کے جذبات بھی ادا ہوئے۔ تاہم وطن کا یہ روپ بھی انسانیت کا حال ہے، لیکن وطن ایک ایسی محبوبہ ہے جسے اختر نے ٹوٹ کر پیار کیا اور اس کی جدائی اس کے دل کو غموں اور دکھوں سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اختر رومانیت کی ایک توانا آواز ہے۔ محبت کے لیے آیا ہوں دنیا کی محفل میں، محبت خون بن کر لہلہاتی ہے میرے دل میں، ہر ایک شاعر مقدر اپنا اپنے ساتھ لایا ہے، محبت کا جنوں تنہا میرے حصے آیا۔ بقول یونس حسن، ان کی رومانی شاعری قنوتیت کی بجائے رجائیت کی حامل ہے۔ اس میں زندگی کے لیے پیار ہے۔ صفحہ نمبر 164۔ حفیظ جالندری کے ہاں ماضی پرستی کا رجحان غالب ہے۔ وہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ مزے لے کر بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی ایک طویل نظم شاہنامہ اسلام خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ ماضی پرستی کے علاوہ حفیظ جالندری کے ہاں فطر پرستی کا رجحان غالب ہے۔ اٹھی حسینہ سحر اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ حفیظ نے ہندی اور نرم و نازک الفاظ کا استعمال بھی بڑی خوبی سے کیا ہے۔ ترنم اور موسیقیت کی طرف بھی انہوں نے خاص توجہ دی ہے۔ تبسم ہی تبسم تھے نظارے لالا زاروں کے، ترنم ہی ترنم تھے کنارے جو عباروں کے، نگاہ آرزو آموز کا چرچا نہ ہو جائے، شرارت سادگی میں ہی کہیں رسوا نہ ہو جائے۔ جوش ملی آبادی۔ جوش رومانی شعراء میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ جیلانی کامران جوش کی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جوش بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں، لیکن ان کی رومانیت اجسام کی خوبصورتی ہی کا ذکر کرتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن جوش کے متعلق لکھتے ہیں کہ جوش جمالیات اور تلاش حسن سے زیادہ جذبات کے پرستار ہیں۔ ان کی رومانیت کی عام شکل مبہم افسردگی، نسوانیت اور ماورائیت نہیں بلکہ گھن گرج، انقلابی آن بان اور پہاڑوں سے ٹکرانے والے ولولے کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ رومانوی شاعری کی جو خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ تمام تقریباً جوش کے ہاں موجود ہیں۔ نمونہ قلم: ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ صفحہ نمبر 165۔ احسان دانش کی شاعری میں درد، سوز و غم، روزگار اور زندگی کے نشیب و فراز کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کی رومانیت نے غربت کی داخلی احساس سے جنم لیا ہے۔ ان کی شاعری میں مسرت کا لمحہ نایاب
اور زندہ دلی کا شدید فقدان ہے۔ احسان دانش کی رومانیت میں ماضی کی یادوں اور فطرت پرستی کو اہمیت حاصل ہے۔ اس رومانیت کے نقوش ان کی نظموں شام عود، بیتے ہوئے دن، صبح بنارس وغیرہ میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ حوالہ شعر: کر رہا ہوں بزم میں ماضی کا ماتم اس لیے تاکہ مستقبل کے شعلوں کو ہوا دینی پڑے۔ قیمت مزدور دنیا میں کروں گا آشکار، زندگی کو لاکھ تشکیل فنا دینی پڑے۔ ڈاکٹر محمد دین تاثیر: ڈاکٹر محمد دین کی شاعری کا مجموعہ آتش کدائی رومانی شاعری کا ایک نمونہ ہے۔ وہ بیک وقت رومانوی تحریک سے بھی وابستہ ہیں اور تحریک پسند تحریک سے بھی۔ اس کے علاوہ شاعر نظامی الطاف مشہدی کے ہاں بھی رومانی شاعری کے نمونے کافی مقدار میں ملتے ہیں۔ عامر اللہ افسر، روش صدیقی، ساغر نظامی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ رومانی تنقید: اردو میں تنقید کا آغاز حال ہی کے عہد آفرین کارنامے مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے۔ بلا شبہ انجمن پنجاب کے جلسوں میں محمد حسین آزاد نے جو مضامین پڑھے ان میں ایک سلجھے ہوئے نقاد کے آثار نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 166۔ اور آب حیات اسی نقاد کی ایک حیات آفرین کتاب ہے۔ تاہم آزاد نے تنقید کے اصول و ضوابط مرتب نہیں کیے۔ یہ کام احسن طریق پر حال ہی نے سر انجام دیا اور اردو تنقید کو نئی بوتیکا عطا کر دی۔ حالی کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کا جو معیار مقرر کیا تھا اس کے لیے سب سے پہلے اپنی شاعری کی قربانی پیش کی۔ نتیجہ یہ ہو کہ غالب کی دریافت میں وہ اپنے اصلی مقام سے بھی بے خبر ہو گئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تنقید میں ابلیت قائم ہے، تاہم ان کی تنقیدوں کے پیمانے خاصے تنگ تھے اور اس کے خلاف اولین رد عمل رومانی تحریک کے ادیب مہدی افادی کی طرف سے ہوا۔ مہدی افادی نے تنقیدی عمل سے اس مسرت کو تلاش کرنے کی صحیح کی جسے ادبا نے اپنی تخلیقی پاروں میں جا بجا چھپا رکھا تھا، اور فیصلے میں انشا پردازی کو یوں استعمال کیا کہ ان کا فرمایا ہوا اب ضرب المثل کی طرح مشہور ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا مندرجہ ذیل اقتباس ملاحظہ ہو: سر سید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتا، نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے، شبلی نعمانی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے، حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاری کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، لیکن آقائے اردو یعنی پروفیسر آزاد انشا پرداز ہیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ مہدی آفادی اپنی تنقیدی رائے کے لیے وجدان کو ہی رہنما بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ذوق کی کیفیت نے ایک آزاد فضا تخلیق کی اور قاری کے دل کو مسخر کیا۔ مہدی اردو تنقید میں آزادی اظہار کی اولین رومانی آواز ہے اور انہوں نے رومانی طرز احساس کو بڑی خوبی سے تنقید میں استعمال کیا ہے۔ مہدی آفادی کی تنقید میں لطافت زیادہ ہے لیکن گہرائی نہیں۔ اس کے برعکس سجاد انصاری کی تنقید میں معنویت بھی اور تیقن بھی۔ صفحہ نمبر 167۔ اور خوبی یہ ہے کہ وہ علم کی نمائش کے لیے بوجھل دلائل کے انبار نہیں لگاتے، بلکہ مطالعے کی وسعت کو جملے میں اس طرح سمیٹتے ہیں کہ پھر کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سجاد انصاری نے کفایت لفظی کو حربے کے طور پر استعمال کیا ہے اور ان کا مخالف جوابی حملے میں یا تو چت ہو جاتا ہے یا اس سے کچھ بن ہی نہیں پاتا۔ مثال کے طور پر ابوالکلام آزاد کے بارے میں ان کا یہ جملہ ملاحظہ ہو: دنیا متعجب تھی کہ پیر وفا کی خانقاہ سے مجاہدین اسلام کا لشکر کس طرح نکلا، حکومت متحیر ہو گئی کہ بروٹس نے بھی بالآخر حملہ کر دیا۔ صفحہ نمبر 167 ہی جاری ہے۔ عبدالرحمن بجنوری: رومانی تنقید کا ایک اور روشن زاویہ عبدالرحمن بجنوری ہیں۔ انہوں نے غالب کو والہانہ شیفتگی سے دریافت کرنے کی صحیح کی۔ بجنوری ایک فطری رومانی کی طرح ان سرچشموں کو تلاش کرتے ہیں جن سے خود تخلیق کار کا ذوق سیراب ہوا تھا۔ چنانچہ بجنور ہی غالب کی خلوت میں جھانکتے اور اس کا فیض صحبت حاصل کرنے کی کاوش کرتے ہیں۔ چنانچہ بجنوری غالب کی خلوت میں جھانکتے اور اس کا فیض صحبت حاصل کرنے کی کاوش کرتے ہیں۔ محاسن کلام غالب سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ فن خارج کی کسی پابندی کو قبول نہیں کرتا، فن خارج کی کسی پابندی کو قبول نہیں کرتا بلکہ ایک آزاد فضا میں تخلیق ہوتا ہے اور اپنی زبان خود وضع کرتا ہے۔ چنانچہ بجنوری غالب کی خلوت میں جھانکنے اور اس کا فیض صحبت حاصل کرنے کی کاوش کرتے ہیں۔ چنانچہ بجنور شاعری کو حقیقت اور مجاز کے خانوں میں تقسیم کرنے کے بجائے برملا کہتے ہیں۔ شاعری انکشاف حیات ہے، جس طرح زندگی
اپنی نمود میں محدود نہیں، اس طرح شاعر بھی اپنے اظہار میں لاتعین ہے۔ صفحہ نمبر 168۔ بجنوری نے اس نظریے کو تنقید میں استعمال کیا تو شاعری کے انکشافات کو لاتعین کر دیا، اور غالب کا تقابلی مطالعہ شعرائے عالم کے ساتھ کیا تو انہیں فخر محسوس ہوا کہ جن کیفیات کو مغربی شعراء کے وجدان نے گرفت میں لیا تھا، کیفیات کی فتح کرنے میں غالب بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ اردو میں بجنوری کی عطا تنقید کی مختصر سی کتاب محاسن کلام غالب اور چند متفرق مضامین ہیں، تاہم وہ اردو کے اہم ترین رومانی نقادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی آواز بر صغیر کے طول و عرض میں سنی گئی، اور ان کی وجدانی جملہ کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب، شائع ہوتے ہی زبان زدے خاص و عام ہو گئی، جس سے بجنوری کو بقائے دوا ملی۔ نیاز فتح پوری۔ عبدالرحمن بجنوری کی طرح نیاز فتح پوری نے تنقید میں صرف جذبے کو اساس نہیں بنایا، بلکہ اس کے لیے کچھ عقلی اصول بھی وضع کیے۔ ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ تلمیذ الرحمن ہونے کے باوجود شاعر کو اخذ و اکتساب سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ نیاز لکھتے ہیں، شاعر پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں۔ یہ مشہور بات ہے، لیکن اگر شاعر اس نظریے پر بھروسہ کر کے شعر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر نیاز نے یہ باور کرایا ہے کہ صحت زبان اور اظہار و بلاغت کے لیے شاعر کا عالم ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ نیاز کی تنقید کے لیے جو مایہ خمیر تیار ہوا ہے، اس میں وجدان کے ساتھ عقل اور منطق کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ نیاز فتح پوری کی تنقید جذبے کی صداقت اور شعر کی خشت بندی میں امتیاز پیدا کرنے کی کاوش ہے، اور وہ اس کے لیے رومانوی نقاد کی بنیادی آزادی سے دستبردار نہیں ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف آزادانہ فیصلے دیے ہیں بلکہ ان کی صحت پر اصرار بھی کیا ہے۔ صفحہ نمبر 169۔ عام بات یہ ہے کہ ان کے فیصلے میں عجلت یا سیمابیت نہیں، بلکہ اس میں ٹھہراؤ و توازن بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل جملے ملاحظہ ہوں۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں، بلکہ اس کا عجز ہے۔ تصوف کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ نیاز کی تنقید میں حسن کی تلاش ایک اساسی خوبی ہے۔ ان کے ہاں زبان کی صحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ شعر کا خارجی پیکر ہے، اور اگر خارجی پیکر ہی دل نواز نہ ہو تو حسن کی ایک قدر مجروح ہوتی ہے۔ صحت لفظی کے ساتھ ساتھ وہ خیال کی ندرت اور ہزار کی لطافت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تنقید کے لیے وہی تخلیقی اسلوب اختیار کیا جو ان کے افسانوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر پر جو الہام شعر کی صورت میں نازل ہوا تھا، وہ اب انکشاف شعر کے ضمن میں نیاز پر اتر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظیاتی تنقید کے پردے میں بھی نیاز نے لفظ کے حسن و جمال کو تحفظ مہیا کیا اور قاری کو اکتساب مسرت کا موقع فراہم کر دیا۔ عبدالماجد دریا آبادی کی تنقید اساسی طور پر میدی آفادی کی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں جمال پسندی کا عنصر شعریت کے لطیف پیکر میں ظاہر ہوتا ہے، اور اپنے تاثر کو جمالیاتی صداقت اور رومانی لطافت سے پیش کر دیتا ہے۔ مجنوں گورکھپوری ایک رومانی نقاد کے برعکس ترقی پسند نقاد کے طور پر زیادہ مشہور ہیں، تاہم اولین دور میں ان کی تنقید پر بھی وفور جذبات کا غلغلہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ادبی فیصلوں میں وجدانی تاثر کو اہمیت دی اور خارجی قسوٹی کو بالعموم قبول نہیں کیا۔ رومانی تنقید کا آخری زاویہ فراق گورکھپوری ہے، اور انہوں نے اردو کے چند نامور شعراء کو ان کے اشعار کی لطافتوں سے دریافت کر کے انہیں حیات نو عطا کر دی۔ صفحہ نمبر 170۔ اردو ادب کی رومانی تحریک ہر چند بکھری ہوئی ہے، تاہم گزشتہ اور اوراق میں اس تحریک کا جو تفصیلی تجزیہ پیش کیا گیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس تحریک نے قریباً 40 برس تک ہر صنف سخن کے نوجوان ادبا کو اپنے سحر میں مقید رکھا۔ بلا شبہ ان ادبا کی رومانیت کی جہتیں مختلف ہیں، تاہم ان سب کو مجتمع کیا جائے تو رومانیت کی خد و خال نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ مغرب کی طرح ہندوستان میں بھی اس تحریک نے لفظ و خیال کی نئی جہتوں کو آشکارا کیا۔
جذبے کو بلند پروازی سکھائی، ادیب کو اپنے خارج سے داخل کی طرف جھانکنے اور پھر تخلیقی عمل سے ان دونوں میں فنی امتزاج پیدا کرنے کی راہ سمجھائی۔ چنانچہ ایک ایسے ملک میں جہاں علم و ہنر کا دائرہ محدود اور تنگ نظری نے کئی اخلاقی قیود وضع کر رکھی تھیں، رومانیت کا فروغ پانا بذات خود اتنی بڑی بغاوت ہے کہ اس کی مثال مغربی ممالک میں بھی نہیں ملتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال اور جلدرم سے احسان دانش اور الطاف مشہدی تک رومانیت کے کئی متنوع روپ سامنے آئے، تاہم ان سب کے پس پشت خیال کی آزادی اور جہان کہہ کوہنا کو شکست دے کر جہان نو کی تعمیر قدر مشترک کے طور پر موجود تھی۔ اس کوشش میں رومانی تحریک نے ایک سرکش فوج کی طرح آگے بڑھنے اور قدامت کی ہر شے کو مسمار کرنے کی صحیح کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف موضوعات میں تنوع پیدا ہوا بلکہ اسالیب بیان کی جدت بھی سامنے آئی، اور ماضی کی بے روح اقلیت کے برعکس ایک روح پرور نغمہ ادب کے داخل میں گنگنانے لگا۔ اہم بات یہ ہے کہ تجدد کی اس لہر میں بیشتر ادباء نے مغربی ادب کی اصناف کو اردو میں رائج کرنے کی کوشش تو کی، لیکن ان کے مغربی مزاج کو قبول نہیں کیا، اور کئی ادباء نے مشرق کی روح کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ مشرق کو تجدد کا آفتاب کہنے پر بھی اصرار کیا اور اس کی تہذیبی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اردو کی رومانی تحریک میں مشرق پسندی ایک ایسا آئیڈیل ہے جو اپنی قوت ماضی کی عظمت سے حاصل کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 171۔ اردو ادب میں رومانی تحریک کا دور عروج 20ویں صدی کے ربع چہارم تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں زندگی کو ایک خاص انداز میں ڈھالتے خوابوں کی دنیا میں رہنے اور محرومیوں سے محبت کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ رومانی ادب کے اس اثاثے کو بیشتر ان نوجوانوں نے بھی قبول کیا جو ترقی پسند تحریک کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ فرق یہ کہ رومانی ادباء کے ہاں منزل کا تعین نہ ہو سکا اور وہ راستے کی دھول میں ہی سرگرداں رہے، لیکن ترقی پسند تحریک نے ابتدائی سفر میں ہی منزل کا تعین کر لیا اور اسے راستے کی دھول چاٹنے کی ضرورت نہ پڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ترقی پسند تحریک کا فروغ ہوا تو رومانی تحریک بکھر گئی۔ بلا شبہ رومانی تحریک کے اثرات کو سب سے زیادہ ترقی پسند تحریک نے ہی سمیٹا، اور ادب میں فیض جان، نثار اختر، اسرار الحق مجاز، مختوم، نہی الدین، کرشن چندر، علی سردار جعفری وغیرہ کا طلوع ہوا تو انہوں نے ابتدا میں رومانیت کے قیمتی اثاثے کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان شعراء کی نظم اور افسانوں میں بھی رومانیت حریری اور گلابی ملبوسات، لذت انگیز خوابوں اور شعریت سے بھرپور تصویروں میں لپٹی ہوئی ملتی ہے۔ تاہم اس دور میں رومانیت کا ماورائی زاویہ پابہ گل ہونا شروع ہو گیا اور شعراء نے رومانیت کے تخلیقی اسلوب کو زندگی کی حقیقی قدروں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح رومانی تحریک کی بھڑکائی ہوئی آتش شوق بالآخر سلامت روی اور اعتدال کی روش پر گامزن ہو گئی، اور اس کا بہترین اظہار حلقہ ارباب ذوق کی داخلیت پسندی کی تحریک میں ظاہر ہوا۔ رومانی تحریک نے خیالی اور اسلوب میں جو ہمہ گیر تغیر پیدا کیا تھا، اس کا منفی پہلو یہ تھا کہ ادباء کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے عادی ہو گئے، اور جو زندگی کی اصل حقیقت سے ان کا رشتہ نہ صرف کٹ گیا بلکہ وہ خلاؤں میں بھی جھانکنے لگے۔ اس لحاظ سے رومانی تحریک نے جذبے کی انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ بلا شبہ اقبال کی رومانیت میں ایک مسلسل ارتقاء موجود ہے، تاہم دوسرے رومانی شعراء کے ہاں یہ مفقود ہے۔ صفحہ نمبر 172۔ اور انہوں نے رومانیت کو صرف محبت کی خیالی دنیا کا مترادف ہی قرار دیا ہے۔ اس تحریک میں لفظ کو نئے قرینے سے استعمال کیا گیا، لیکن اس میں کھردرا پن موجود رہا۔ شعراء کی آواز مترنم تھی، لیکن یہ آواز داخلی طور پر کھوکھلی بھی تھی۔ تخیلات کی تعداد میں ایک گنا اضافہ ہوا، لیکن ان میں سے بیشتر علم سے تہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رومانی تحریک میں جذبہ تو شدید ہے، لیکن اسے پختگی سے پہلے ہی اگل دیا گیا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد جب جذبات کی شدت مدھم پڑ گئی تو تخیلات کی لطافت بھی زائل ہوگی، اور شعراء میں خیال تقرار اور حیت کی نقالی کا رجحان پیدا ہو گیا۔
رومانی تحریک کا یہ پہلو خاصا کمزور ہے، لیکن اس تحریک کی دوسری فتوحات کو پیش نظر رکھیں تو یہ کمزوری چنداں اہم معلوم نہیں ہوتی۔ چنانچہ آج رومانیت کا فروغ اگرچہ رک گیا ہے اور شہرا اس تحریک کی دھند میں کھو گئے ہیں، تاہم اس تحریک نے ادب کے پورے دور کو مسحور کیا اور مستقبل کو تخلیقی جست پر مائل کیا۔ اس تحریک کی یہ عطا نظر انداز نہیں ہو سکتی۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 173، ترقی پسند تحریک، تعارف و پس منظر، ترقی پسند تحریک کا قیام، اعراض و مقاصد، ترقی پسند تحریک کے ادوار، ترقی پسند افسانہ، ترقی پسند شاعری، ترقی پسند تنقید، ترقی پسند تحریک کا خاتمہ اور مجموعی جائزہ۔ تعارف و پس منظر: میرے ہاتھ سے میرا قلم چھین لو اور مجھے ایک بندوق دے دو، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ رومانی تحریک کے ایک ادب اور خیال کی دنیا میں جو انقلاب برپا کیا تھا، اس نے زندگی کے مادی بوجھ سے نجات حاصل کر کے آسمانی رفتوں میں پرواز کا رجحان بلند کیا۔ 1932 میں اردو ادب میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا جو ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1917 میں روس میں اشتراکی انقلاب آیا جس نے دنیا بھر کے نچلے طبقے کی آنکھیں کھول دیں۔ اس واقعے نے پوری دنیا پر اثرات مرتب کیے اور دیگر ممالک کی طرح ہندوستان پر بھی واقعے کے گہرے اثر مرتب ہوئے، اور حساس نوجوان طبقے میں اشتراکی رجحانات فروغ پانے لگے۔ شاعر اور ادیب تلستائے کے برعکس لین اور کارل مارکس کے اثرات قبول کرنے لگے، جبکہ روسی ادب کا فلسفہ یہ تھا کہ مذہب کی حیثیت افیون کی سی ہے۔ مذہب باطل تصور ہے، انسان کا سب سے بڑا معاش ہے، مسئلہ معاش ہے۔ اس طرح اس ادب کے روح سے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور ادب کا کام مذہب سے متفرق کر کے انسانیت کا اعتقاد پیدا کرنا ہے۔ اس طرح یہ نظریات ترقی پسند تحریک کے آغاز کا سبب بنے۔ دوسری طرف 1932 میں جرمنی میں ہٹلر کی سرکردگی سے فاشزم نے سر اٹھایا، جس کی وجہ سے پورے یورپ کو بحران سے گزرنا پڑا۔ ہٹلر نے جرمنی کی تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقتدار پر حملہ کیا، بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کو گرفتار کر لیا۔ ان شعراء میں آئنسٹائن اور ارنسٹ ووگر بھی شامل تھے۔ ہٹلر کے اقتدام پر جولائی 1935 میں پیرس میں بعض شعراء آفاق شخصیتوں مثلاً رومن رولان،
ٹاسمان اور اندرمارلو نے کلچر کی تحفظ کے لیے تمام دنیا کے ادیبوں کا ایک کانفرنس بلائی. اس کانفرنس کا نام تھا The World Congress of the Right for the Defense of Culture. ہندوستان سے اگرچہ کسی بڑے ادیب اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، البتہ سجاد ظہیر اور ملک رائج آنند جو لندن میں طلباء تھے ہندوستان کی نمائندگی کی. اس طرح بعد میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے کچھ دیگر ہندوستانی طلباء کی مدد سے جو لندن میں مقیم تھے انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی. اس انجمن کا پہلا جلسہ لندن کے ناکنگنگ ریسٹورانٹ میں ہوا، جہاں اس انجمن کا منشور یا اعلان نامہ مرتب کیا گیا. اس اجلاس میں جن لوگوں نے شرکت کی ان میں سے سجاد ظہیر، ملک آنند، ڈاکٹر جتوئی پرشاد اور ڈاکٹر دین محمد تاثر وغیرہ شامل ہیں. انجمن کا صدر ملک کے رائج آنند کو منتخب کیا. اس طرح انجمن ترقی پسند مصنفین جو بعد میں ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی وجود میں آئی. ترقی پسند تحریک کا قیام. انجمن میں جو اعلانیہ تیار کیا گیا تھا اسے ہندوستان ارسال کیا گیا. وہ ہندوستان پہنچا تو ہندوستان کے تمام ادیبوں نے اس پر دستخط کیے اور مولوی عبدالحق پریم چند، جوش، حسرت فراق قاضی عبدالغفار، علی عباس حسینی نے دستخط کیے. اس اعلانیہ سے پھر 15 اپریل 1936 میں لکھنؤ میں ترقی پسند نے ایک اجلاس بلایا. اس اجلاس کی صدارت منشی پریم چند نے کی. یہ تحریک 1936 میں سامنے آئی اور اس تحریک کے جو نظریات تھے اس پر کام پہلے ہی شروع ہوا تھا. 1907 میں پریم چند نے افسانے لکھ چکے تھے. 1932 میں ایک افسانہ مجموعہ انگارے کی اشاعت ہوئی. اس کے بعد 1934 میں شعلے آتا ہے جس میں باغیانہ خیالات موجود تھے. اسی طرح 1934 میں اختر حسین رائے پوری کی کتاب ادب اور زندگی آتی ہے جو کہ ترقی پسند تحریک کے نظریے کو بیان کیا. اور اسی طرح 1917 میں اور روس میں انقلاب کا واقعہ، 1932 کے جرمنی فاشزم کا واقعہ وغیرہ ہے. اس تحریک سے پہلے ہی رستے ہموار کیے تھے. ترقی پسند تحریک اردو کی اہم تحریکوں میں سے ایک ہے. فکر پر زیادہ توجہ دیتی ہے اور فکر پر کم توجہ دیتی ہے. فکر پر زیادہ توجہ دیتی ہے اور فن پر کم توجہ دیتی ہے. ترقی پسند الٹ ہے رجت پسندی کا. رجت پسندی یہ ہے کہ ماضی کے اقتدار چاہیے وہ اقتدار فرسودہ ہو، اس کے باوجود آپ کہیں گے کہ یہ اقتدار ٹھیک ہے. لیکن ترقی پسند کہتے ہیں کہ ہم پرانے قدروں کو ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو اقتدار حال سے مطابقت نہیں رکھتے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ اس کے ساتھ ساتھ حال کے جو اقتدار ہے وہ فرسودہ ہیں، ان کو بھی ختم کرنے چاہیے. 15 اپریل 1936 میں لکھنؤ کا ترقی پسند کانفرنس منشی پریم چند کی صدارت میں ہوئی. ان میں مندرجہ ذیل مقاصد کا تعین کیا گیا. اغراض و مقاصد. اس تحریک نے اپنے منشور کے ذریعے جن مقاصد کو بیان کیا وہ کچھ یوں ہیں: تمام ہندوستان کی ترقی پسند مصنفین کی امداد سے مشاورتی جلسے منعقد کرنا اور لیکچرز شائع کر کے اپنے مقاصد کی تبلیغ کرنا. صفحہ نمبر 176. آرٹ اور ادب کے رجت پرستوں کے چنگل سے نجات دلانا اور فنون لطیفہ کو عوام کے قریب لانا ہے. نمبر 3. ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا. نمبر 4. واقعیت اور حقیقت نگاری پر زور دیتے ہیں. مقصد روحانیت اور بے روح تصوف پرستی سے پرہیز کرنا. نمبر 5. ماضی کی اقتدار اور روایات کا اثر نو جائزہ لے کر ان اقتداروں اور روایتوں کو اپنانا جو صحت مند اور زندگی کی تعمیر میں کام آ سکتی ہیں. نمبر 6. بیمار فرسودہ روایات کو جو ادب اور سماج کی ترقی میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کرنا. نمبر 7. تہذیبی رجت پسندی، سرمایہ داری اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف جدوجہد کرنا. ترقی پسند تحریک کے مذکورہ بالا مقاصد سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس سے بھی کوئی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، جس سے کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، لہٰذا سب لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا. ترقی پسند تحریک کے ادوار. ڈاکٹر انور سدید نے انہیں 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے. پہلا دور نانکنگ ریسٹورانٹ لندن کے اعلان نامے سے سجاد ظہیر کی گرفتاری تک 1936 تا 1940. دوسرا دور سجاد ظہیر کی رہائی سے آزادی پاکستان تک 1942 سے 1947 تک. تیسرا دور طلوع آزادی سے سیاسی آزادی اور نئے منشور کی اشاعت تک 1947 سے
1942 تک۔ صفحہ نمبر 73 ترقی پسند افسانہ۔ اس تحریک نے اپنے مقاصد کو بنیاد بنا کر افسانہ تخلیق کیا جن میں غربت، جاگیردارانہ نظام کے خلاف رد عمل، غریب کی حمایت اور سرمایہ داری کی مخالفت کے موضوعات کا عام اظہار کیا گیا۔ مجموعی طور پر یہ دور افسانے کے عروج کا دور ہے۔ افسانے کو ترقی دینے کے لیے جن افسانہ نگاروں نے اس ترقی کے زیر اثر افسانے لکھے، ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ پریم چند بقول انور سدید، ترقی پسند افسانے کی روایت کا رشتہ براہ راست پریم چند کی حقیقت نگاری سے وابستہ ہے۔ پریم چند کو ترقی پسند ادب کا ایک عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ اس کا قدر ہمارے افسانہ نگاروں میں بہت اونچا ہے۔ انہوں نے افسانے کا رخ شہر سے دیہات تک کی طرف موڑا۔ انہوں نے دیہات کے ماحول کا بڑی خوبی سے اور صفائی سے کیا پریم چند گو کہ اردو کے پہلے افسانہ نگار نہیں، لیکن افسانہ نگاری میں اس اعتبار سے بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے افسانے کو داستانوی ماحول سے نکال کر اس کا رشتہ زندگی سے قائم کیا۔ پریم چند کے افسانوں میں ہندوستانی معاشرے سے اپنے حقیقی روپ میں نظر آتا ہے۔ ہندوستانی معاشرے کی حقیقت کی تصویر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پریم چند نے انسانی عظمت و محنت کو بھی بلند مقام عطا کرنے کی صحیح کی ہے۔ ان کے مشہور افسانوں میں سہاگیر، گھیوں، کفن، زیور کا ڈبہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا افسانہ کفن گیر جاگیردارانہ نظام، دیہاتوں کی بے بسی، بے چارگی اور فاقہ مست انسانوں کی ایک لازوال اور کامیاب تصویر ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں اور ان سے پیدا ہونے والے دھوکوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوا سیر گھیوں میں بھی انہوں نے سماج میں بے چینی پھیلانے والے عناصر کا ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 178 کرشن چند کی ابتدا شہرت اور مقبولیت کا سبب ان کی رومانی طرز و نگارش ہے۔ وہ طبعاً رومانی فنکار تھے، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ وہ زیادہ دیر تک رومانی فضا میں کھوئے نہیں رہتے اور جلد ہی اس فضا سے نکل کر وہ حقائق کی دنیا کی طرف گامزن ہو گئے۔ چنانچہ طلسم خیال ان کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ نظارے کا نام سے شائع ہوا۔ اس مجموعے کے افسانوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے زاویہ نظر میں بڑی صراحت کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، اور ان داتا میں تو کرشن چند رومان پرست کے بجائے تلخ حقیقت نگار اور انقلاب پسند کی حقیقت سے جلوہ گر ہے۔ کرشن چند کے کمال فن کی یہ ہے کہ کئی وجوہات، مثلاً ایک تو یہ کہ ان کے افسانوں اور ان کے موضوعات کا بڑا تنوع ہے۔ ان کے افسانوں میں فطرت اور حسن اور عورت کی رومانی دلکشی کے علاوہ اپنے عہد کی وسیع عکاسی میں بھی ملتی ہے۔ ان کے مشاہدے کی دنیا بڑی وسیع ہے، وہ اپنے موضوعات اپنے ارد گرد بیشتر دنیا سے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان موضوعات میں سماجی اور سیاسی زندگی کے مختلف پہلو شامل ہیں۔ مزدور، کسان، سیٹ، کلرک، طوائف، غرض یہ کہ تمام کم معاش کے لوگ ان افسانوں کے برابر کردار ہیں۔ بقول علی سردار جعفری، سچی بات یہ ہے کہ مجھے کرشن چند کی نثر دیکھ کر رشک آتا ہے۔ کرشن چند کی ترقی پسند افسانے کے دور زرین کا روشن ستارہ اور اس طرح کے وفا شعار نمائندے ہیں کہ وہ ترقی پسند تحریک کے زرخیز دماغ افسانہ نگار ہیں۔ کرشن چند نے فسادات کے موضوع پر بھی قلم اٹھایا، چنانچہ ان کے مجموعے نیم و حشی کے سارے افسانے فسادات سے متعلق ہیں۔ ان افسانوں میں فطرت کا سارا حسن سمٹ کر رہ گیا، جبکہ اس کے علاوہ اس طرز نگارش کے ذریعے وہ افسانے میں جان ڈالتے ہیں۔ علی سردار جعفری نے ان کی نثر کو شاعری کہا ہے۔ ان کے باقی مجموعوں کے نام یہ ہیں کہ ہوائی قلعہ، گھونگھٹ میں گھورے جلسے، ٹوٹے ہوئے تارے، 3 غنڈابے، زندگی کے موڑ پر، آدھے گھنٹے کا خدا، امن کی 5 انگلیاں وغیرہ۔ صفحہ نمبر 169 سعادت حسن منٹو، ترقی پسند افسانہ نگاروں میں ایک اور اہم نام سعادت حسن منٹو کا ہے۔ منٹو کا شمار اردو کے مشہور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ منٹو پر فحش گوئی کے الزامات لگے، ان پر مقدمات چلے، لیکن ان سب
کچھ کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ اردو کا ایک بڑا افسانہ نگار ہے۔ سعادت حسن منٹو نے افسانہ کی نمایاں خوبیاں یہ ہیں کہ ان کے ہاں موضوعات کا تنوع ملتا ہے۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں اگر ایک طرف جوان لڑکیوں کی جنسی الجھنوں کی زندگی کو اپنا موضوع بنایا تو دوسری طرف ان کے افسانوں کا موضوع ہندوستان کی جنگی آزادی، جدوجہد اور تقسیم بھی ہے۔ اس طرح ان کے کردار بھی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ منٹو کا زندگی کا مطالعہ کافی تھا، لیکن اس نے اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھا اس کے بغیر کسی جھجک بیان کر دیا۔ ان کی حقیقت نگاری کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عبارت بریلوی کہتے ہیں، زندگی کے مختلف حقائق تک ان کی نظریں بڑی بے باکی اور داراکی کے ساتھ پہنچی ہیں اور ان کو پوری طرح نمایاں کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ منٹو صرف ایک افسانہ نہیں بلکہ بقول عبادت بریلوی وہ انسانی نفسیات کا گہرا نابض بھی ہے۔ اس کی ہر کہانی کو اس کا یہی نفسیاتی شعور حقیقت سے ہم آہنگ کرتا ہے، خصوصاً زندگی کے معاملات اور کرداروں کی حرکات و سکنات کو پیش کرنے میں نفسیاتی شعور اپنے عروج پر ہے۔ جہاں تک منٹو کا اسلوب تعلق ہے تو وہ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو افسانہ نگاری میں منٹو کا وہ پہلا افسانہ نویس ہے جس نے افسانے کی نئی زبان دریافت کی۔ اسی لیے تو اکثر ان کے اسلوب کو زندہ اسلوب کہتے ہیں۔ منٹو کے مشہور افسانوں میں ٹھنڈا گوشت، بو، ٹوبا ٹیک سنگھ، کالی شلوار، نیا قانون وغیرہ جیسے افسانے ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منٹو جیسی جرأت و بے باکی کسی دوسرے افسانہ نگار میں نظر نہیں آتی۔ صفحہ نمبر 180، احمد ندیم قاسمی۔ ان کے رومانی افسانوں میں بیشتر ماحول وادی سون کا دیہاتی منظر ہے، جبکہ سماجی حقیقت نگاری کے لیے احمد ندیم قاسمی نے دیہی اور شہری معاشرت دونوں کو چنا۔ گھریلو ماحول میں بھی ان کے ہاں ملتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے سماجی حقیقت نگاری کے لیے کہانی میں مکالمہ نگاری کی خوبصورتی سے ادا کیا۔ اس کی بہترین مثال کہانی میں لکھی جا رہی ہے میں ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ندیم صاحب متوسط طبقے سے منافقت کی بھی اچھی تصویر کشی کرتے ہیں۔ گھر سے گھر تک سفارش میں ادنا طبقوں کی منافقتوں کی اچھی فطرت ذہنیت کے انتہا پسند پہلو نمایاں لائے گئے۔ فسادات کے حوالے سے لکھے گئے افسانوں میں احمد ندیم قاسمی کو ان کے فوقیت حاصل ہے۔ ان میں جانبداری نہیں بھرتی، کیونکہ ندیم صاحب اس بات سے آگاہ تھے کہ اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ ان کی بہترین مثال احمد ندیم قاسمی کا افسانہ پرمیشور سنگھ ہے۔ عصمت چغتائی۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں ایک اہم نام عصمت چغتائی کا ہے۔ عصمت چغتائی برصغیر کی پہلی افسانہ نگار خاتون ہیں۔ عصمت نے اپنی افسانوی فنی خوبی اور قدرتی زبان و بیان کے بنا پر بڑی شہرت رکھتی ہیں۔ منٹو کے بعد عصمت چغتائی دوسری افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے افسانوں میں جنسی پہلو کو مبالغانہ آمیز انداز میں پیش کیا۔ خصوصاً متوسط طبقے کے گھرانوں میں ان کی عورتوں اور بچوں کی نفسیات اور جنسی الجھنوں کو انہوں نے بڑی بے باکی سے موضوع بنایا۔ اس کے افسانہ لحاف پر باقاعدہ مقدمہ چلایا۔ صفحہ نمبر 181، راجندر سنگھ بیدی۔ راجندر سنگھ اردو ادب کا ایک قد آور افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں انسانی دکھوں اور پریشانیوں اور محرومیوں کو موضوع بنایا۔ دراصل بیدی خود ایک دردمند شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی دردمندی شخصیت کی بدولت افسانے پر دردمندی کی فضا چھائی ہوئی تھی جو قاری کو ان کا ہمنوا بنا لیتی تھی۔ وہ چھوٹی سی حقیقت سے زندگی کی معنویت بیدار کرنے والے افسانہ نگار ہیں۔ بھولا، بیل، گرم بوٹ، گرم کوٹ، اپنے دکھ مجھے دے دو، لاجوتنی، صرف ایک سگریٹ، جسے انسانوں میں بیدی نے زندگی کو معصوم نظر کی حیثیت سے دیکھا اور حقیقت کو معنی آفرینی بنا دیا۔ نقادوں نے بیدی کے افسانوں کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی ہے کہ ان کے کردار اپنے ماحول میں مکمل طور پر بسے ہوئے ہیں۔ ان کا سبب یہ ہے کہ بیدی افسانہ کی جزیات، واقعات اور کردار کے ماحول اور ان کی الجھنوں کا مسائل بھی بنظر غائر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ احمد علی۔ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے افسانہ نگاری میں ایک نام احمد علی کا بھی ہے۔ احمد علی کو پہلی شہرت انگارے کی وجہ سے ملی۔ انگارے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں احمد علی کے علاوہ سجاد ظہیر اور ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانے بھی شامل ہیں۔ بقول انور سدید، انگارے کی آنکھ سرد نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے افسانوں کا ایک مجموعہ شعلے پیش کر دیا۔
علی احمد اپنے افسانوں میں مٹی ہوئی تہذیب پر بڑی جرأت اور بے باکی سے وطن عزیز اور اس کے قلعے کو پاش کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کے افسانوں کے خلاف رد عمل احتجاج کی صورت میں نمودار ہوا اور انگارے کے خلاف اعتراضات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیونکہ فن اور خیالات دونوں اعتبار سے یہ ایک باغیانہ مجموعہ ہے، اس کے لیے بعد میں اس کتاب کو ضبط کر لیا گیا۔ احمد علی گرچہ منٹو وغیرہ کی طرح مشہور نہیں ہوئے، لیکن ان کے ہاں حقیقت اور ماورائے حقیقت دونوں کا شعور ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 82۔ ان کی بہترین کہانیوں میں ہماری گلی پریم کہانی شامل ہے۔ احمد علی کا انداز رزمیہ اور لب و لہجہ فلسفیانہ ہے۔ ان کے ہاں اعلیٰ درجے کے افسانہ نگار کا شعور ملتا ہے۔ کچھ افسانہ نگاروں کا ذرا تفصیل سے ذکر ہوا، ان کے علاوہ بھی وہ بے شمار افسانہ نگار ان دور میں افسانے لکھ رہے ہیں، مثلاً عزیز احمد، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، رشید جہاں اور بلون سنگھ وغیرہ شامل ہیں۔ پروفیسر وقار عظیم ترقی پسند افسانے پر تبصرہ کرتے ہوئے داستان سے افسانے لکھتے ہیں، داستان سے افسانے تک میں لکھتے ہیں۔ موضوع اور فن دونوں اعتبار سے افسانے نے ان 10 برسوں میں یعنی 1932 سے 1947 تک کی مدت میں اتنی ترقی کی کہ وہ کبھی کبھی مغرب کے اچھے افسانوں کا ہم پلہ نظر آتے ہیں۔ ترقی پسند شاعری۔ ترقی پسند تحریک ایک انقلابی تحریک ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر شاعروں نے غزل کی جگہ آزاد کو فروغ دینے کی کوشش کی، آزاد نظم کو فروغ دینے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے بیان و وسعت اور خیالات پر پرچار کے لیے غزل کے قافیے تنگ اور نظم زیادہ موزوں تھی۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر آئیے ترقی پسند شاعروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ علی سردار جعفری۔ ترقی پسند شعراء۔ علی سردار جعفری ایک اہم نام ہے۔ علی سردار جعفری مارکسی فلسفے، اشتراکیات کے دلدادہ ہیں اور ان کی شاعری اسی نظریے کے گرد گھومتی ہے۔ وہ انقلاب کی باتیں نہایت جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ وہ ادیب کو انقلابی سپاہی بننے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ حق مانگنے سے نہیں ملتا بلکہ چھین لیا جائے۔ سامرجی لڑائی، انقلاب، روشن جشن بغاوت، سیلاب، چین ان کی باغیانہ سوچ میں لپٹی ہوئی نظمیں ہیں۔ ان کے ہاں سرمایہ دار اور تاجر کے مقابلے میں مزدور اور کسان کو وقت حاصل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ انقلاب علم ذرا نہیں بلکہ بندوق سے لایا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 183۔ میرے ہاتھ سے میرا قلم چھین لو اور مجھے ایک بندوق دے دو، کوئی اب اڑتے شرارے کو دبا سکتا نہیں، کوئی بادل سرخ تارے کو چھپا سکتا نہیں۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے سب سے بڑے، مقبول اور ممتاز شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر آواز کو زندہ رکھا، چنانچہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عاشقی فیض کی عبادت اور ترقی پسند ان کا فرض ہے۔ ترقی پسند شاعری میں فیض کی یہ عطا ہے کہ انہوں نے نظریے کو ترسیل و مستقیم اور غیر مستقیم انداز میں پیش کرنے کے بجائے کے تجربے کیے ہیں، چنانچہ ان بیشتر نظموں میں حقیقت نگاری علامتی روپ میں ڈھل گئے ہیں۔ انہوں نے ہی صبح آزادی کو داغ اجالا قرار دیا۔ یہ داغ اجالا، یہ شب گریز سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جوش نے ترقی پسند شاعری میں جو صدا لگائی، اس کی جہت فضل نے متعین کی اور ترقی پسند شاعری پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ فیض کی ترقی پسند نظموں میں صبح آزادی، لوح قلم، اگست 1952 میں نثار تیری گلیوں کے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دراصل فیض احمد فیض رومانیت اور حقیقت کے سنگم پر کھڑے ہیں اور وہ یہی ان کی عظمت کا راز ہے۔ ان کے ہاں وطن کی محبت ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ صفحہ نمبر 84۔ جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ ظہیر کاشمیری۔ ترقی پسندوں میں ظہیر کاشمیری پر جوش انقلابی ہے۔ ان کے شاعری لہجے میں جوش و خروش، گہن، کرج اور نعرہ بازی سا چلن ہے۔ ان کی سوچ میں یاسیت نہیں بلکہ رجیت کا غلبہ ہے۔
وہ خود ترقی پسندوں کو چراغ آخر شب قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ وقت نے زنجیریں پھیلا دیں کچھ اس انداز میں، خود نگر بے آب خنجر اٹھا کر رہ گیا۔ ساحر لدھوانی۔ ترقی پسند شعراء میں ایک اور نام ساحر لدھیانوی ہے۔ ساحر نے چکرے، تاج محل اور مادام جیسی نظمیں لکھیں۔ ساحر نے چکے، تاج محل اور مادام جیسی نظمیں لکھ کر ترقی پسندوں میں اپنا ساکھ قائم کیا۔ انہوں نے سماجی برائیوں کی نشاندہی کی اور شاعری کو نظریاتی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے سماج کے پسماندہ افلاس زرع طبقے کی نمائندگی کی۔ ان کا انقلاب رنگ نظموں میں نہیں گیتوں میں بھی جھلکتا ہے۔ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہ جشن مسرت نہیں تماشا ہے، نئے لباس میں نکلا ہے راہزنوں کا جلوس۔ صفحہ نمبر 185۔ اسرار الحق مجاز۔ ترقی پسند شاعری کے حوالے سے ایک معتبر نام اسرار الحق مجاز ہے۔ مجاز نے اپنی غزلیں بھی انقلابی اور ترقی پسندانہ نظریے کی اشاعت اور نظم میں بھی ان کی شاعری میں داخلیت بھی اور خارجیت بھی ہے، رومانیت بھی اور ترقی پسند بھی ہے۔ ان کی ترقی پسندانہ نظموں میں انقلاب میں مجھے جانا ہے ایک روز سرمایہ داری کا قابل ذکر ہے۔ مجاز انقلاب کے خواہاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ فی الفور پیاں ہو جائے۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ احمد ندیم قاسمی اردو افسانہ اور ترقی پسند شاعری میں ایک اہم نام ہے۔ ان کی شاعری میں توازن، اعتدال کی کیفیت ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں بھی رومانیت پائی جاتی ہے اور ترقی پسندی بقول وزیر آغا انہوں نے خود کو ہر زمانے میں تازہ کڑوں سے اخذ و اکتساب کی طرف مائل کیا، اور یہ پہلو انہیں دوسرے ترقی پسند شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ جہاں پھولوں کی خوشبو بک رہی ہو، مجھے ایسے چمن سے دور لے جاؤ، جہاں انسان کو سجدہ رواں ہے، مجھے ایسے وطن سے دور لے جاؤ۔ انہوں نے انسان سے اپنی محبت کا نعرہ بڑی بلند آہنگی سے کیا۔ زمیں پر رہنا ہے، رہنا بھی گویا پہاڑ کاٹنا ہے، مجھے خدا کی قسم ہے کہ آدمی ہے عظیم۔ صفحہ نمبر 186۔ اس کے علاوہ جگر خوش، قمر رئیس، عارف المتین، جانثار اختر مخدوم، محی الدین وغیرہ ایک طویل فہرست ہے جو ترقی پسند نظریات سے متاثر ہو کر شاعری کرتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کی تنقید۔ ترقی پسند تحریک کی تنقید کا نقطہ نظر فن برائے فن تھا، لیکن ترقی پسند تحریک کی ایک نئے اسکول کی بنیاد رکھی جس کا نظریہ فن برائے زندگی تھا۔ ترقی پسند تحریک نے تنقید کی ایک نئی طرز اور نئے انداز کی ابتدا کی۔ اس تحریک کے ماننے والوں کا خیال تھا کہ زندگی میں انسان کے عمل کا کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے جسے صرف فنی تکمیل کے لیے وقف کرنا تنگ نظری پر مبنی ہے۔ در حقیقت اس تحریک نے زیر اثر جو تنقید کی وہ تنقید کے پرانے اور جامد نظام کو درہم برہم کرنے کی ایک مثبت کوشش ہے، کیونکہ اس تنقید کے ذریعے کسی فن پارے کے تقاضے بھی فن پارے کے لیے ضروری گردانتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے جو نکات وابستہ رہے ان کی یہ چند قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر اختر حسن رائے پوری۔ ترقی پسند تحریک میں اہم نام ڈاکٹر اختر حسن رائے پوری کا ہے۔ مقالہ ادب اور زندگی جو اختر حسن رائے پوری نے 1935 میں لکھا تھا، اسے مارکسی تنقید کا نقطۂ آغاز قرار دیا گیا کیونکہ اس مضمون کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ مارکسی تنقید کا پہلا شعوری قدم تھا۔ اس کے ذریعے زیادہ تر نظریات اشتراکی فلسفہ و ادب سے ماخوذ ہیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اردو تنقید کو مارکسی نظریات سے آگاہ کیا۔ سجاد حیدر ظہیر ترقی پسند تنقید تحریک کے بانیوں میں سے ہیں۔ تنقید کے موضوع پر انہوں نے باقاعدہ کوئی کتاب تو نہیں لکھی، لیکن ان کی کتاب روشنائی ترقی پسند تحریک کی ایک تاریخ بھی ہے۔ ادب کسی حد تک تنقید بھی ہے۔ سجاد ظہیر اردو کے پہلے نقاد ہیں جن کے مضامین مارکسی تنقید کے آئینہ دار ہیں۔
انہوں نے چند مضامین لکھے۔ صفحہ نمبر 187، بقول عبادت بریلوی، ان مضامین میں ایسی گہرائی ہے جس نے تنقیدی اعتبار سے ان کو بہت اہم بنا دیا۔ مضمون گورکھ کپوری کی تنقید نے رومانیت سے مارکسیت کی طرف آہستگی سے سفر کیا۔ انہوں نے وجدانی تاثر کو فیصلہ کن صورت میں پیش کرنے کے بجائے اپنا نقطہ نظر سماجی تناظر میں پیش کیا۔ انہوں نے مجنون کا مقالہ ادب کی ماحولیت مارکسی فلسفے کی بنیاد سائنسی کو تجرباتی انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ ان کی کتاب ادب اور زندگی میں حسن اور فنکاری، ادب اور ترقی ہے، ادب اور مقصد وغیرہ موضوعات سے عمرانی سوالات ابھارے گئے۔ مسائل کو مستقیم انداز میں حل کرنے کے بجائے کول و محل پیدا کیا گیا۔ مجنون گورکھ پوری چنانچہ رومانی تنقید کے مارکسی تنقید کی طرف سے آئے تھے، اسی لیے ان کے اسلوب اور تخلیقی شان موجود ہے، اور وہ اس تحریک میں شائستگی اور لطافت کے نمائندہ شمار ہوتے ہیں۔ سید احتشام حسین، ترقی پسند نقادوں اور اہم نام سید احتشام حسین کا ہے۔ انہوں نے نہ صرف مارکسی تنقید کو اساس بنایا بلکہ اسے زندگی کے طرز عمل کے طور پر قبول بھی کیا۔ تنقید کا خاص میدان ہے اور ان کی تمام تر توجہ اس فن کی طرف رہی ہے۔ سید احتشام حسین تنقید مضامین میں جو مجموعہ شائع ہو چکے ہیں ان کی تنقید میں جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج تنقید اور عملی تنقید، ذوق اور ادب اور شعور، افکار و مسائل اور عکس اور آئینے شامل ہیں۔ ممتاز حسین بھی مارکسی رجحانات کے علمبردار ہیں۔ ممتاز حسین نے بہت کچھ لکھا اور ان کے مضامین کے 3 مجموعے نقاد حیات، نئی قدریں اور ادبی مشاغل شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے مضامین میں صفحہ نمبر 188، تنقید کا مارکسی نظریہ، بدلتی نفسیات، انفعالی رومانیت اور آرٹ اور حقیقت اور نیا ادبی فن وغیرہ اصولی اور نظریاتی بحثیں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالبریلوی شروع میں مارکسی نظریات یا تنقید کے متاثر ہیں، لیکن ان کی مارکسیت جلد ہی ختم ہو گئی۔ اگرچہ ادب اور زندگی کے مابین گہرے تعلق کے اب وہ قائل تھے۔ عبادت بریلوی نے ترقی پسند تنقید میں حقیقت نگاری کو ملوز نظر رکھا اور مارکسزم کو عقیدہ بنائے بغیر اس کے ادب پارے کی تنقید اور تفسیر میں معاونت کی۔ تنقید میں ڈاکٹر عبادت بریلوی کا طریق احمد کا عمل سائنسی انداز سے منتقلی اور اسلوب جمالیات ہے۔ عبادت بریلوی کاری پر یورش کرنے کے بجائے اسے ادب پارے کی افادیت اور داخلیت حسن کی طرف متوجہ کراتے ہیں۔ عبادت بریلوی نے محدود موضوعات پر قائم کرنے کے بجائے تنقید کو وسعت عطا کی اور اردو شاعری میں حیت کے تجربے اور شاعری کی جدت، رجحانات، ادب کا افادی پہلو، جدیدیت، اردو شاعری کی اوریانی، اردو افسانہ نگاری پر ایک نظر وغیرہ مضامین میں سیر حاصل جائزے مرتب کیے۔ بلا شبہ ترقی پسند ادب کو جو قبول عام حاصل ہوا، اس میں عبادت بریلوی کی تنقید اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سید وقار عظیم کی تنقیدی، سماجی اور عمرانی تجزیے پر استوار ہوئی۔ انہوں نے مارکسی نطاقیت کی بلا واسطہ تائید نہیں کی اور وہ ادب کی اعلیٰ قدروں کی صداقت کو بنیادی قدروں سے الگ شمار نہیں کرتے، تاہم انہیں ادب کی مقصدیت قبول کیا۔ وقار صاحب کی اہمیت اردو افسانہ ادب کے نقاد کی حیثیت سے ہے۔ عام طور پر یہ مسلمہ ہے کہ انہوں نے افسانہ، ناول، داستان اور ڈرامے کے فن سے متعلق اصول اور نظریاتی مباحث پر بھی بہت کچھ لکھا اور ان اصناف سے مصنفین کو بھی توجہ دی۔ چنانچہ وقار صاحب کے تنقید اسلوب کی بڑی نرمی، دھیماپن اور توازن ہے، ساتھ ہی پختگی اور دل نشیں بھی ہے، جو کہ چونکا دینے والی بات کہنے کے شائق نہیں، اور ان کی تنقید میں کوئی تیکھا پن یا شوخی نہیں ملتی۔ صفحہ نمبر 179، سادگی، سلاست، آہستہ روانگی اور ذرا سی رنگینی ان کے انداز کی خصوصیات ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے دور آخر کے نقادوں ڈاکٹر محمد حسن اور عابد منٹو قابل ذکر ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا زوال۔ ترقی پسند تحریک سر سید کے بعد اردو ادب کا سب سے بڑا پرجوش اور تخلیقی مظاہر تھا۔
مظاہرہ تھا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور یوں بھی اس تحریک میں لا تعداد خامیاں تھیں۔ ان کے باعث اس تحریک کے خلاف رد عمل کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے علاوہ اس تحریک پر لوگوں نے مختلف الزامات لگائے جن کی بنا پر یہ تحریک زوال کی طرف گیا۔ ان میں سے چند الزامات درج ذیل ہیں۔ غزل کی مخالفت۔ نمبر 1، غزل کی مخالفت۔ تحریک کی ناکامی ایک سبب غزل دشمنی ہے۔ ترقی پسند والوں نے غزل کے مقابلے میں نظم پر توجہ دیا۔ غزل کی چونکہ اس خطے کی صدیوں پر پھیلی تہذیب و تمدن کی گہری نشانی تھی، اسی لیے اس سے محبت کرنے والوں نے ترقی پسند تحریک کے خلاف لکھا، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترقی پسندوں نے غزل کی مخالفت نہیں کی بلکہ نظم کو اپنا ذریعہ شعار بنایا، کیونکہ نظم میں انسان اپنے خیالات آسانی سے پیش کر سکتے ہیں۔ ماضی سے انحراف۔ اس تحریک میں ناکامی کا ایک اور سبب ماضی سے انحراف ہے۔ ترقی پسند نے ماضی سے انحراف کر کے حال میں کھو کر اپنی انتہا پسندی کا آشکارا کی، لیکن حقیقت یہ نہیں کہ ترقی پسند سے ماضی کا انحراف اور مخالفت نہیں بلکہ ان کی اقتدار کی مخالفت کی، جو کہ موجودہ زمانے میں پایا نہیں جاتا۔ صفحہ نمبر 190۔ ترقی پسندوں نے اکبر آل آبادی کو رجعت پرست اور اقبال کو فاشسٹ قرار دیا۔ مذہب سے بیگانگی۔ اس تحریک کی زوال کی ایک وجہ مذہب سے نالاں ہونا تھا، جس کی وجہ سے اس تحریک میں آفاقیت پیدا نہ ہو سکی۔ اس تحریک کے زیر اثر لکھنے والوں پر مغربی آثار خصوصاً کارل مارکس اور لینن وغیرہ کے اثرات کافی نمایاں تھے، اس لیے ناپید ثابت ہوا۔ اس خطے یعنی برصغیر کے رہنے والے کبھی بھی مذہب کے خلاف کسی چیز کو اپناتے نہیں، اسی لیے بہت سے لوگوں کے دل سے بیزار ہو گئے۔ منشور پر عمل نہ کرنا۔ ترقی پسند کے تحریک کے منشور میں کہا گیا ہے کہ یہ ادب کو عوام تک لے جانا چاہتی تھی، ادب اور آرٹ کو رجعت پسندوں کے چنگل سے نجات دلانا چاہتی تھی، لیکن حقیقت صرف یہ اشتراکیت تبلیغ کا ایک ذریعہ بن گئی اور اس تحریک کو پس پش ڈال دیا۔ روسی انقلاب کی نقل۔ روس میں کچھ لکھا جاتا تو ترقی پسند اسے اردو میں منتقل کر دیتے، جس سے اردو کے ادب کو فروغ کی جگہ روسی ادب کو فروغ نصیب ہوا۔ آمرانہ پالیسی۔ اس تحریک کے روح رواں سجاد ظہیر تھے۔ وہ سب سے بڑے آمر تھے، وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو نکال دیتے اور اپنی مرضی سے شامل کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے احمد علی، ابراہیم جلیس اور ممتاز شیریں کو نکالا۔ سجاد ظہیر کے روح کے خلاف ترقی پسندوں میں انتشار پیدا ہوا۔ صفحہ نمبر 191۔ مجموعی جائزہ۔ ترقی پسند تحریک نے عوام کے سماجی رویوں کو بیدار کیا اور اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھی۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کی سیاسی پہلو فعال تھی اور اس تحریک کا بیشتر ہنگامہ اس کی سیاست پسندی کا ہی زائدہ تھا۔ تاہم اس حقیقت کا اعتراف ضروری ہے کہ ترقی پسند تحریک 20 صدیوں میں ایک منظم، فعال اور مؤثر تحریک تھی۔ اس کے سلسلے میں اچھے لوگوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گئے۔ بقول ڈاکٹر عبداللہ، یہ تحریک سر سید کے بعد اردو ادب کا سب سے بڑا پرجوش اور پرزور تخلیقی مظاہرہ تھا۔ اردو ادب کی 3 اصناف یعنی افسانہ، شاعری اور تنقید کو نہ صرف اس تحریک نے متاثر کیا بلکہ ادب کی حیت اجتماعیت کو انسانی شعور سے رہنمائی حاصل کرنے، سائنسی اندازے میں تجزیے اور ان دونوں کے امتزاج سے زندگی کی بصیرتوں کو نئے مقام تفاہم نکالنے کی قوت عطا کی۔ اس تحریک نے منطقی استدلال اور حقیقت پسندانہ تجزیے کو فروغ دیا اور معاشی حقائق کو تسلیم کر کے استحصالی قوتوں کی نشاندہی کی۔ اس تحریک کے مقاصد میں عوام کو بہبود اور ایک خوشحال معاشرے کی بنیاد کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ بلند انسانیت نے اعتقاد کے کچلے ہوئے عوام کو ایک بعظمت مقام دلانے کی خواہش سے بہت سے نئے ادبا کو اس تحریک کی طرف متوجہ کیا۔ نتیجہ ترقی پسند روایت کے ساتھ یہ تھا کہ ادب میں ترقی کا وسیلہ شمار ہونے لگی۔ اردو ادب کی سابقہ تحریکیں لالا خودرو کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کی ابتدا اور فروغ بیشتر اتفاقات اور
اور محدود چند افراد کا مرہون منت ہیں۔ ترقی پسند تحریک ایک ہمہ جہت اور جامع تحریک تھی۔ اس کے پس پیش ایک واضح نصب العین اور منصوبہ بندی تھی، چنانچہ اس نے صرف ادب کے مباحث پیدا کیے بلکہ زندگی پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی۔ صفحہ نمبر 92 حلقہ ارباب ذوق کی تحریک، تعارف و پس منظر، حلقہ ارباب ذوق کا قیام، اعراض و مقاصد، حلقہ ارباب ذوق کی ادوار، حلقہ ارباب ذوق کا افسانہ، حلقہ ارباب ذوق کی شاعری، حلقہ ارباب ذوق کی تنقید اور مجموعی جائزہ۔ تعارف و قیام، ترقی پسند تحریک ادوار ادبا کی ایک طوفانی تحریک تھی۔ اس تحریک نے بلا شبہ خارجی زندگی کا عمل تیز کر دیا، چنانچہ اس تحریک نے متوازی ایسی تحریک بھی مائل بعمل نظر آتی ہے جس نے نہ صرف خارج کو بلکہ انسان کے داخل میں بھی جھانک کر دیکھا، جس کا نام حلقہ ارباب ذوق ہے۔ حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک دونوں قریباً ایک ہی زمانے میں ایک ہی جیسے سماجی اور معاشرتی حالات میں پیدا ہوئے، پروان چڑھی اور ایک زمانے تک اب اور زندگی کو بے حد متاثر کیا، لیکن دونوں کے فکر و عمل کے زاویے مختلف تھے۔ ترقی پسندوں نے اجتماعی پر زور دیا جبکہ حلقوں نے انسان کو اپنی شخصیت کی طرف متوجہ کیا۔ اس کا ایک بلا واسطہ خارجی اور ہنگامی تھا جبکہ دوسرا بلا واسطہ داخلی اور آہستہ تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کا مقصد کوئی ادبی یا سیاسی محسوس نظریہ نہیں تھا، یہ حلقہ کسی کی مخالفت میں قائم ہوا تھا۔ اس کے قیام کا واحد مقصد ادب شناسوں کا مل بیٹھنا اور ایک دوسرے کو اپنی تخلیقات سنانا تھا۔ صفحہ نمبر 193 بقول سجاد باقر رضوی، حلقہ ارباب ذوق ایک مدت سے ادبی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ادیبوں کی یہ جماعت ملکی وہ جماعت ہے جو ادب اور ثقافت کو پروان چڑھا رہی ہے۔ بقول یونس جاوید، حلقہ ارباب ذوق پاکستان کا سب سے پرانا ادبی ادارہ ہے۔ یہ مسلسل کئی برسوں تک اپنی ہفتہ وار میٹنگ باقاعدگی سے کرتا رہا۔ جنگ کا زمانہ ہو یا امن کا، اس کا دور، اس کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ قیام 19 اپریل 1929 کو سید نصیر احمد نے اپنے دوستوں کو جمع کیا، جس میں نسیم حجازی، تابش صدیقی، محمد فاضل، اقبال احمد، محمد سعید وغیرہ شامل تھے، اور ایک ادبی محفل منعقد کی جس کی صدارت حفیظ ہوشیار پوری نے کی۔ اس محفل میں نسیم حجازی نے 35 صفحوں پر مشتمل ایک افسانہ تلافی پیش کیا جس پر سب ادیبوں نے اپنی رائے دی۔ اس محفل کو جاری رکھنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا کہ رسمی طور پر اس کا نام مجلس داستاں گویان رکھ دیا گیا، بعد میں اس کا نام حلقہ ارباب ذوق رکھا گیا۔ اعراض و مقاصد، قیوم نظر نے اپنے انٹرویو میں جو اغراض و مقاصد پیش کیے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں: اردو زبان کی ترویج و اشاعت، نوجوان لکھنے والوں کو تعلیم و تفریح، اردو لکھنے والوں کے حقوق کی حفاظت، تنقید، ادب میں خلوص اور بے تکلفی، اردو ادب و صحافت کے ناسازگار ماحول کو صاف کرنا۔ صفحہ نمبر 194 حلقہ ارباب ذوق، ڈاکٹر محمد باقر نے حلقہ ارباب ذوق کے طریق پر پرجوش روشنی ڈالی ہے۔ اس حلقے کے اعراض و مقاصد کی ایک جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ حلقے کا داخلی مزاج چونکہ اس تحریک کار سے ہی مرتب ہوا ہے، اس لیے اقتباس پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اول، حلقہ ارباب ذوق کا مستقل صدر نہیں ہوگا۔ دوئم، حلقہ ارباب ذوق کا صرف ایک مستقل سیکرٹری ہوگا۔ سوم، رکن بننے کے لیے کوئی چندہ یا فیس نہیں لی جائے گی۔ چہارم، ہر سال کے لیے ایک سیکرٹری چنا جائے گا۔ پنجم، حلقے کی رکنیت محدود رکھی جائے گی اور حلقے کے ارکان کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کو چاہیں حلقے کا رکن بنا لے، لیکن حلقے کے اجلاس ہر اس مرد اور عورت کے لیے کھلے ہوں گے جس کو اجلاس میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ ششم، حلقے کا جلسہ ہر ہفتے ایک رکن کے مکان پر ہوگا۔ تمام شرکاء کی خاطر تواضع اس کی ذمہ داری ہوگی۔ ہفتم، حلقے کی ہر نشست میں کچھ مضامین اور نظمیں پڑھی جائیں گی جن کو سننے کے بعد ان پر بلاگ تنقید کی جائے گی، اور مضمون نگار یا شاعر کا فرض ہوگا کہ وہ ناراض ہونے کے بجائے خوش دلی سے ناقدین یا معترضین کی تنقید اور اعتراض کو سنے اور اس کا جواب دے۔ ہشتم، حلقے کی کارروائی کو حتی الوسع مشتہر نہیں کیا جائے گا۔ اغراض و مقاصد کے مندرجہ بالا گوشوارے یا داشتانوں سے مرتب کیے گئے، تاہم حلقے کا وہ مزاج جو
اس وقت متعین ہو چکا تھا ان گوشواروں میں بھی سما گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حلقے کا یہ دور تشکیلی دور تھا۔ یہ بڑی تحریک کی طرح اس دور میں حلقے نے رفقا کو لکھنے کی کوشش کی۔ اس دور میں حلقے کی جہت واضح نہیں، صفحہ نمبر 195۔ تاہم اس سے مردہ دان کی تلاش میں مصروف نظر آتا ہے جو فکری نصب العین مرتب کرتا ہے اور تحریک کو ایک مخصوص ڈگر پر لاتا ہے۔ حلقے کو اب تک جو رفقا میسر آئے وہ تخلیقی طور پر فعال دکھائی دیتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر ان میں تحریک کو واضح جہت عطا کرنے کی قوت نظر نہیں آتی۔ یہ صورتحال اگر زیادہ دیر تک قائم رہتی تو شاید ارباب ذوق بکھر جاتے اور حلقہ منتشر ہو جاتا، لیکن جلد ہی حلقہ ارباب ذوق کو میرا جی کی ذات میں وہ شخصیت میسر آ گئی جو بکھرے ہوئے اجزاء کو مجتمع کرنے اور انہیں مخصوص جہت میں گامزن کرنے کا سلیقہ رکھتی تھی۔ ادوار: ابتدا سے میرا جی کی شمولیت 29 اپریل 1929 سے 1940 تک۔ یہ دور ایک تعارفی دور ہے۔ میرا جی کے علاوہ اور بہت سے لوگ اس ابتدائی دور میں سامنے آئے۔ میرا جی کی شمولیت سے اردو شاعری تنقید کے اجراء تک اگست 1940 سے دسمبر 1940 تک دوسرا دور کی تشکیلی نوعیت کا ہے۔ اس سے مضامین پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوا اور حلقے کی مجالس میں تخلیقات کے لیے تجربے کا آغاز ہوا۔ میرا جی اپنے ادب کا ایک نظریہ تھا جو ترقی پسندوں سے مختلف تھا۔ میرا جی کے علاوہ اور بعض سے لوگ بھی اس میں شامل تھے، جن میں قیوم نظر، مختار صدیقی، یوسف ظفر وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ دسمبر 1940 سے لے کر دسمبر 1947 میں قیام پاکستان تک یہ دور خاصا طویل ہے۔ اس دور میں حلقے نے ایک منظم اور فعال تحریک کی صورت اختیار کی۔ حلقے کا نظریہ یہ تھا کہ اب زندگی سے گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس دور میں بحث نے سب سے زیادہ اہمیت حاصل کی۔ ادب برائے زندگی کی بحث تھی۔ اس دور میں نہ صرف شاعری کی ترقی تھی بلکہ افسانے کی بھی ترقی و تبدیلی واضح کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 196۔ 1947 سے مارچ 1972 تک حلقے کی تقسیم تک چوتھا دور میں میرا جی کی وفات سے ایک ایسا واقعہ ہے جس نے حلقہ ارباب ذوق کو شدت سے متاثر کیا۔ اس دور میں 1947 کے بعد بہت سے نام حلقے پیوست ہوئے جن میں ترقی پسند بھی تھے۔ ترقی پسندوں میں حکومت نے پابندی لگا دی، اس لیے وہ اس میں شامل ہوئے۔ انتظار حسین، ڈاکٹر انور سجاد، منیر نیازی، ناصر کاظمی، شہزاد احمد وغیرہ حلقے سے وابستہ رہے، لیکن پاکستان بننے کے بعد حلقہ کچھ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو گیا اور گروپ بندیاں ہو گئیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا واقعہ 1954 کا ہے جب حلقے کے کچھ مستقل اراکین نکالنے کی بات شروع ہوئی۔ اس میں انتظار حسین، سید وقار عظیم، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ناصر کاظمی اور نقاد مظفر علی شامل تھے۔ ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے۔ ہفتہ وار مجالس میں تنقید کا رخ ذاتیات کی طرف ہونے لگا۔ اسی لیے جب ادباء کے احتساب، جوابی طلبی اور مزاج کا سلسلہ شروع ہوا تو حلقے کی تحریک بلا واسطہ طور پر متاثر ہونے لگی۔ حلقے میں 47 کے بعد اور 47 سے پہلے مختلف قسم کے لوگ شامل تھے۔ ادب کے نظریے رکھنے والے اور سیاست کے نظریے رکھنے والے شامل تھے، اس لیے بہت تصادم ہوا۔ یہ تصادم اس وقت ہوا جب 1923 میں جب سیکرٹری کے لیے ایک ایکشن ہوا جس میں 2 امیدوار انتظار حسین اور جو کہ سینئر تھا 47 سے پہلے آئے تھے اور قیوم نظر جو 47 کے بعد آئے تھے، درمیان ایکشن ہوا۔ اس میں انتظار حسین کو کامیابی حاصل ہوئی۔ قیوم نظر کا گروپ جس میں امجد الطاف اور ڈاکٹر ریاض رحمان تھے ناراض ہوئے اور یہ حلقہ چھوڑ گئے۔ دوسری تبدیلی اس وقت آئی جب 1972 میں حلقہ 2 واضح حلقوں میں تقسیم ہوا۔ یہ حلقہ ارباب ذوق سیاسی، حلقہ ارباب ادبی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کے اجلاس بھی الگ ہونے لگے۔ 1969 کو دونوں گروپ بند ہوئے۔ اس وقت مارشل لا بھی آ گیا۔ 1980 میں قیوم نظر کا ناراض گروپ
جن میں امجد الطاف اور ڈاکٹر ریاض احمد شامل تھے، سامنے آ گیا۔ اس دوران ایک شخص جس کا نام مبارک احمد تھا، جو حلقہ گجرات شاہ کے سیکرٹری تھے، اراکین سے اجازت لے کر لاہور آ گئے۔ انہوں نے حلقہ ارباب ذوق پاکستان کے نام سے ایک شاخ قائم کی، اور بہت کوششوں کے باوجود یہ سب گروپ متحد ہو کر اب لاہور میں ان کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا۔ حلقہ ارباب ذوق کا نثری ادب یعنی افسانہ۔ حلقہ ارباب ذوق کا آغاز ہی افسانے سے ہوا۔ بزم داستان گویا حلقے کا نام پہلا تھا، اور حلقے کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ مختلف افسانہ نگار اس سے افسانے پیش کریں گے۔ صفحہ نمبر 197۔ حلقے کی تخلیقی جہت نے اردو افسانے کو جو متاثر کیا، بیشتر ان جذباتوں کی نشاندہی کی جو اظہار کی راہ نہیں پاتے۔ اس ضمن میں حلقے کے افسانے نگاروں کے نئے نفسیات کے علم سے کماحق کا فائدہ اٹھایا۔ علامتی افسانے لکھے گئے اور شعوری کی روح کی تنقید کی استعمال کی گئی۔ ذیل میں چند اہم افسانے نگاروں کے کام پر بحث کرتے ہیں۔ شیر محمد اختر حلقہ ارباب ذوق کا پہلا افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے ان کے افسانوں میں بنیادی اہمیت کو نفسیات کو حاصل ہے۔ انہوں نے جنس و نفسیات دونوں میں کمال دکھایا۔ انہوں نے غیر مرئی جذبات کو افسانے میں شامل کیا اور ایک نئے اسلوب پیش کیے۔ حلقہ میں ممتاز مفتی نفسیات کے حوالے بہت اہم ہیں۔ انہوں نے انسان کی نفسیات جوتوں کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جذبات کو بے نقاب کیا، اور دوسرے افسانہ نگاروں نے اظہار رائے کی۔ ان کی تصور محبت روحانیت سے بہت قریب ہے۔ ممتاز مفتی کے انداز محبت نہ تو تجارت ہے اور نہ ہی کاروبار ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے ہیں چپ، احسان علی اور گھونٹ والا بابا، جوار بھاٹا وغیرہ افسانوں میں مفتی نے زندگی کو نفسیات کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ان افسانوں میں نفسیات کے علاوہ جنس بھی ایک غالب قوت رہی ہے۔ صفحہ نمبر 198۔ اشفاق احمد کے افسانوں میں محبت کا حسی تصور لطیف ہے۔ ان کے تصور محبت میں بھی روحانیت اور تصوف کے بے پناہ اثرات شامل ہیں۔ ان کے یہاں محبت کی مرکزیت موجود ہے۔ ان کی محبت کی وسعت انداز افسانہ عجیب و بادشاہ اور گڈریا سے لگایا جا سکتا ہے۔ حسن عسکری، ان کا افسانہ شعور کی مسلسل روح کو پیش کرنا ہے۔ ان میں اور ان ناآسودہ آرزوؤں کا مرقع ہے جو پابند معاشرے میں اظہار راہ نہیں پاتے۔ چائے کی پیالی، پھسلن اور حرام جادی میں ایک پلاٹ کی ترتیب کا عمل دخل ہے۔ کچھ زیادہ نہیں، اس کہانی کے مختلف ہوتی ہے، تاہم قاری شعور کی غیر مربوط روح سے اس کہانی کے دار کا خد و خال مرتب کر لیتا ہے۔ اس افسانے کا مجموعہ جزیرے ہے۔ سعادت حسن منٹو 1947 کے بعد کچھ اور نام حلقہ ارباب ذوق کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہوئے، جن میں سعادت حسن منٹو کا نام بہت اہم ہے۔ سعادت حسن منٹو آزادی کے بعد لاہور آئے تو انہوں نے حلقہ ارباب ذوق میں سب سے زیادہ افسانے پڑھے۔ منٹو نے فرد کے ظاہر پر توجہ دینے کے بجائے اس کی داخلی جنگ کو موضوع بنایا۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ یہ اردو شاعری کی داخلیت جس کو روکو مراجی نے فروغ دیا، اردو افسانے میں اس کی نمائندگی منٹو نے کی۔ اس کے فن میں جدیدیت کے اتنے نقوش موجود ہے کہ منٹو کے افسانے کو جدیدیت کا نقطہ عروج قرار دیا۔ منٹو کے اس دور کے افسانے ممی، بابو گوپی ناتھ، حیف پڑے کلمہ، سڑک کے کنارے، ٹھنڈا گوشت، بادشاہ کا خاتمہ وغیرہ کو اہمیت حاصل ہے۔ انتظار حسین حلقہ ارباب کے افسانہ نگاروں میں سے اور اہم انتظار حسین کا ہے۔ گزشتہ ربیع صدی میں اس نے اسے اردو افسانے میں تجسیم، تجرید اور علامت نگاری کے مقصد و تجربے کیے ہیں، اور یوں اردو افسانے میں نئی جہت کا پیشرو شمار کی ہے۔ اس افسانے کے تاریخی اور اساطیری رویوں سے مملوء ہے۔ ان کا افسانہ ایک متجسس فرد ہے جس کے باطن آئینہ دار ہے اور خارجی سطح پر تلاطم پیدا کرنے کے بجائے داخل بیدار کرنا ہے۔ ان کے افسانوں میں بہت سے کردار علامتی ہیں۔ انہوں نے علامت اور اساطیر استعمال کرنے اپنے افسانے کے پلاٹ کو تاریخی واقعات اور خاص طور پر قرآن کی علامات سے مربوط
اور اسلامی اصولوں سے روگردانی کرنے والے افراد کو ذہنی انتشار اور نفسیاتی اور جنسی طور پر تباہ و برباد دکھایا۔ آخر آدمی زرکتہ ٹانگیں ان کی اسی رجحان کے حاصل افسانے ہیں۔ آخر آدمی میں یہودیوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑو، اسی کے سزا میں بندر بنا دیے گئے۔ اس طرح ٹانگیں میں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کی ٹانگیں بکری یعنی جانور کی طرح ہیں۔ اس طرح علامت کو بہتر انداز سے برتنے کا فن انتظار حسین نے پیش کیا اور ان کو بیان کرنے کے لیے شعور کی روح استعمال کی۔ انسان سے بندر بن جانا یا دوسرے جانور میں تبدیل ہونا انسان کی زوال کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے انتظار حسین پرانے دور تک جاتے جاتے گوتم بدھ تک پہنچ جاتے تھے۔ ڈاکٹر انور سجاد کا اجہاد کا زاویہ ہے۔ ڈاکٹر انور سجاد اجہاد کا زاویہ ہے۔ ڈاکٹر انور سجاد کا موضوع بھی جدید دور کا ہے۔ وہ انسان ہے جو اپنی شناخت کھو چکا ہے، معنویت گما چکا ہے اور شکست و ریختہ کا شکار ہے۔ انور سجاد کی تکنیک اور موضوع دونوں زاویے کے حلقہ کی جدیدیت کو آگے بڑھایا۔ اس افسانے کے حد درجے کے ابہام کا شکار ہے۔ استعارے اس کے علامتی افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا ابلاغ نہ ہونے کی وجہ سے یہ افسانے عام قاری کی سمجھ سے بالاتر ہو گئے ہیں۔ اب تک جن افسانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ سب حلقے کی مرکزی شاخ سے نمایاں ہوئے ہیں۔ افسانے کی ترقی صفحہ نمبر 200۔ افسانے کی ترقی میں حلقے کی بیرونی شاخوں کا بھی قابل قدر حصہ ہے۔ مثلاً حلقہ ارباب ذوق کے راولپنڈی شاخ سے افسانہ نگاروں میں مسعود شاہد الزمان، سجاد حیدر، رشید احمد جاوید، احمد داؤد، مظہر الاسلام اعجاز راہی، ڈاکٹر مرزا حامد اور اس قسم کے بے شمار افسانہ نگار موجود ہیں جنہوں نے سماجی صورتحال، فرد، عدم شناخت، انتشار، خوف وغیرہ کے مسائل کو علامت تجدید میں سمونے کی کوشش کی۔ ان کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ حلقے کی افسانے نگار ابھی تک فن کی نئی جوہتیں تلاش کرنے لگے اور موضوعات کو نئے اسالیب پیش کرنے کی تخلیق میں تجربات میں مصروف ہیں۔